قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وَمَن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یوتی تو کو پر پڑھنا ہے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والرسول یہاں پر را کو پر پڑھنا ہے، سو یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فاولئک یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھنا ہے، اور لام میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مع الذین دال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان کے نون میں اظہار ہو رہا ہے تو اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ عمل اللہ کو پر پڑھنا ہے اور لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ علیہم میں یا لین ہے، اس یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من النبیین یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ بیین یہاں پہ یا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کہ یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ والصدیقین واو کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے اور صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قی میں قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ والشہداء دا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصا صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ حینا یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اسے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين۔ آگے دیکھیے وحسن ہا کو حلق سے ادا کریں گے، اس ہا کی آواز ہوا کے ساتھ میں نکلتی ہے۔ اولئک یہاں پر بھی واو کو نہیں پڑھنا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، لام میں جو مد ہے مد متصل ہے۔ رفیقہ را کو پر پڑھنا ہے، فی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ وقف کی صورت میں یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھنا ہے، جیسے وحسن اولئک رفیقا۔ آگے ذالک ذال کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ فضل ضاد کو یہاں پر پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ من اللہ کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ دیکھیے ذالک الفضل من اللہ۔ آگے وقفہ فا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یا میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ باللہ اللہ کو باریک پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ علیمہ میں یا مدہ ہے، ما وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ آگے یا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین دال کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، نون میں واو مدہ ہے۔ خذو خا کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ذو دال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حذرکم دال کو ہر جگہ باریک پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے یہاں پر، اور کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اس میم کو جلد پڑھنا ہے۔ فانفروا کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کے بعد کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور را کو یہاں پر پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ ثباتن سا کو بھی باریک پڑھنا ہے اور با میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تین کے تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے۔ اوینفروا
نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور رو میں را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جمیع یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ آگے وہ ان نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، منکم کے نون میں اخفا ہوگا، کم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ لمل یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام تام ہوگا بغیر غنہ کے، اس سے پڑھنا ہے۔ لیبطئن تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ میں یہاں پر وقف کریں گے، کیونکہ جیم وقف جائز کی علامت ہے یہاں پر۔ تو دیکھیے اس طریقے سے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اس طرح فَإِن کے نون میں یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، جلد پڑھنا ہے۔ اصا میں صاد کو پر پڑھنا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ بدکم یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بتوں کے تنوین میں اخفا ہوگا تو ناک میں چھپا کر اسے پڑھیں گے۔ قولا قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ قد میں بھی قاف کو پر پڑھنا ہے، دال میں قلقلہ کرنا ہے۔ انعم کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہے۔ علیہ دیکھیے یہاں بھی یا زبر ہے تو زبر والے حرف کو جلد پڑھنا ہے۔ اذ ذال کو یہاں پر باریک پڑھنا ہے، اور ذال میں قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اقم یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میم ہے جو حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں اسے ملا کر پڑھیں گے۔ معہم کے میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ شہیدہ یہاں پر یا مدہ ہے، اور دن یہاں پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ آگے دیکھیے والا ان کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اسقا میں صاد کو پر پڑھنا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ بکم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فضلم ضاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے۔ لم یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من اللہ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ لیقولون قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ لن نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ کألم یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا بغیر غنہ کے، سے پڑھیں گے۔ تقم لم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ تقم یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بینکم میں جو یا ہے یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ وبینہ یہاں پر بھی آئے لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ہو میں واو مدہ الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مودتوئی یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ لئی میں جو یا ہے یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، اور تینی میں جو یا ہے یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کنتم کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، اسے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ معہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فافوز فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فوزن میں واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ازن کے تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عظیمہ ذا کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور من وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آگے دیکھیے فل یقاتل قاف کو یہاں پر پر پڑھنا ہے، اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سبی بی میں بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ لذین دال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یشرون را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حیاتا یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھنا ہے یہاں پر۔ دنیا نون میں اظہار ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، یا میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
بالآخرتی حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، خا کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گول تا جو ہے یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. تو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. آگے ومئی دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے یہاں پر، تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں بھی یا مدہ ہے، سبی میں بھی یا مدہ ہے. للہ اللہ کو بارک پڑھنا ہے، خرا زبر جو الف مدہ کی طرح. فیقتل قاف کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے. او میں واولین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. یغلب غین کو پر پڑھنا ہے، با میں قلقلہ ہوگا. فسوف یہاں پر واولین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. نؤتی ہی یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو اسے جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے. تی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اجرن جیم میں قلقلہ ہوگا، رن کو را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. عظیمہ غا کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور من میں وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.